اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ مثل ایک دانے کی ہے انبتت سبع جو اگاتا ہے 7 سنابیلا بالیاں فی کل سنبلۃ اور ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانہ ہوتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبہ 100 دانہ ہوتا ہے ہر بالی میں واللہ یضاعف اللہ بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اللہ وسیع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے الذین وہ لوگ ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم لا یتبعون پھر نہیں پیچھے پڑ جاتے ما اس چیز کے انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا منا ولا اذى نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں لہم واسطے ان کے اجرہم اجر ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم نہ ڈر ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے قول معروف اچھی بات کہہ دینا و مغفرۃ اور بخشش خیر من صدقۃ بہتر ہے اس صدقے سے یتبعھا جس کے پیچھے عذاب تکلیف دی جائے واللہ غنی اللہ بے پرواہ ہے حلیم بڑے ہی تحمل والی ذات ہے مثل الذین ينفقون یہاں سے مثال بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جائے اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے یعنی 700 دانہ اب جو شخص 1 روپیہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے 1 روپے کے بدلے 700 گنا اللہ اس کو زیادہ دے گا یہ تو اس کا ہے 700 گنا ہاں جتنا خلوص اخلاص ہوگا اس کے اندر اللہ 700 گنا سے بھی بڑھا چڑھا کے دے گا اس کو یہ صدقہ ہے نوافلی جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے
تاکہ اللہ میرا راضی ہو جائے، تو اللہ 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ دیتا ہے، 700 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا رہے گا، ڈبل کرتا رہے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جتنا خلوص ہوگا، جتنی رضا ہوگی، جتنی صدق نیت ہوگی، اتنا اللہ بڑھا کے دے گا، کیونکہ اللہ قادر ہے اس کے اوپر۔ اللہ وسیع دینے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ یہ شخص کس نیت سے میرے راہ کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو مال تو خرچ کرتے ہیں اپنے اللہ کے راستے میں، لیکن 2 باتوں کا خیال کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو کچھ انہوں نے خرچ کرنا ہے، جس کو دینا ہے، اس کے اوپر احسان نہیں جتلوانا۔ احسان نہیں جتلوانا کہ میں نے تجھے یہ چیز دی، اتنے پیسے دیے، میں نے تجھے اتنا سامان خرید کے دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلا کیا، یہ بھلا کیا۔ احسان نہ جتلوائے اس کو، اور نہ احسان کی نیت رکھے۔ ایک تو اس بات کا خصوصی خیال رکھے، اور دوسرا اس کو تکلیف نہ دے۔ آج خرچہ میں اس کے اوپر کر رہا ہوں، کل یہ میرے کام آئے گا۔ جس وقت میں اس کو آواز دوں گا یہ دوڑتا آئے گا، کل سے اس سے کوئی گھر کا کام کرا لوں گا، کوئی اور کام کرا لوں گا۔ نہ اس قسم کی نیت بھی نہ رکھے۔ ایک احسان نہ جتلائے، ایک خرچ کرنے کے بعد اس کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو۔ ان 2 چیزوں کا خصوصی یہ بندہ خیال رکھے۔ اگر یہ خیال رکھے گا تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اللہ ان کو ضرور اجر دے گا، اور جس کا بدلہ اللہ دے، پھر وہ بدلہ تو کوئی انسان، کوئی مخلوق چکا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اے بندہ، میری رضا پر تو نے دینا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے دینا ہے، تو یہ 2 باتوں کا، ان 2 باتوں کا خصوصاً خیال رکھنا، خاص کر اپنی نیت صاف ستھری رکھنا، کسی کو احسان نہیں جتلوانا، اور کسی سے کام نکلوانے کے لیے اس کے اوپر صدقہ نہیں کرنا۔ یہ خیال رکھنا۔ جب یہ تو خیال رکھے گا تو اس کا اجر خود میں دوں گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اور 2 میں بھی انعام دوں گا اس کو۔ آخرت میں تو اجر جو دوں گا نا، اس کو 2 انعام میں یہاں دے دوں گا دنیا میں۔ ایک تو جب انسان کے اوپر موت آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو 2 چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک آنے والے وقت کا کہ آگے میرے ساتھ کیا پتہ نہیں معاملہ کیا جائے گا، ایک پیچھے اس کی معصوم اولاد کا، اپنے گھر کا، اس کے بال بچوں کا، پتہ نہیں میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کریں گے، لوگ کیسا سلوک کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے یتیم مسکینوں کے ساتھ۔ کیونکہ اولاد ہی انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، بہت یہ بھی دل کا ایک گوشہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب موت آئے گی، اس کو آگے کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو آگے کا ڈر نہیں ہوگا، بڑا مطمئن رہے گا، آگے کی ڈر نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا یقین ہوگا کہ اللہ مجھے بہشت دے گا، جہنم سے نہیں ڈرے گا، وہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اور غم بھی اس کو پیچھے نہیں ہوگا کہ میری اولاد کے ساتھ کیا بنے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان کو اللہ پاک یہاں دنیا سے ہی انعام دے دے گا جب ان کے اوپر موت آنے لگ جائے گی۔ فرمایا کہ اگر تو نے یہ 2 کام کرنے ہیں، احسان جتلوانا ہے یا کوئی کام لینے کے لیے خاتون کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس سے نہ خرچ کر تو بہتر ہے۔ اس سے پیسے نہ دے، اپنے زیان نہ کر، پیسے ضائع نہ کر۔ پھر ہم تجھے اور آسان سا طریقہ بتا دیتے ہیں، تو مجرم ہونے سے بھی بچ جائے گا اور تیرا مال ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ وہ کون سا آسان طریقہ ہے؟
پھر تو اس بندے کو کہہ دے اچھی بات کہ بابا معاف کر، اللہ تجھے کوئی اور جگہ سے دے دے گا، یہ بات کہہ دے، بابا معاف کر، اللہ تجھے کسی اور جگہ سے دے دے گا، اللہ تیرا اور جگہ سے کوئی کام کر دے گا، پھر تو یہ کلمات کہہ دے تو تیرے لیے اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے اوپر تو نے احسان جتلوانا ہو یا تو نے اس سے کوئی کام لینا ہو۔ دیکھو اللہ قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، حتیٰ کہ کئی مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے کہا چلو ویسے خرچ نہیں کرتے ہو، مجھے قرضہ دے دو، قرض کے طور پر دے دو مجھے آج، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہو کہ یہ سب کچھ ہے میرا، اصل مالک میں ہوں، تم نہیں تھے تب بھی مالک میں تھا، تم جب وفات پا جاؤ گے تب بھی تمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی، کچھ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر ڈالے ہوئے کفن بھی لوگ اتار لیں گے، اور تمہاری اچھی پگڑیاں کپڑوں کو بھی کینچیاں ڈال دیں گے، چیر کے رکھ دیں گے، تمہارے ساتھ تمہارے کانوں میں پڑی ہوئی چیزیں بھی نکال لیں گے لوگ، تمہارے ہاتھ کے اندر وہ انگوٹھی یا گھڑی بھی اتار دیں گے، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں آئے گی، جیسے ماں کے پیٹ سے کلہ آیا تھا اور یہاں بھی جب میرے پاس آئے گا کلہ آئے گا، ایسے ہے جیسے فیکٹری ہوتی ہیں بسا اوقات جو بڑے ہی ان کے پہلو اختیار کیے جاتے ہیں احتیاط کے، جب انسان اندر جانے لگتا ہے تب بھی تلاشی ہوتی ہے اس کی، جب اس کو ٹائم ڈیوٹی کر کے آتا ہے پھر بھی اس کی تلاشی ہوتی ہے، کوئی چیز واپس لے تو نہیں جا رہا یہاں سے، اندر آئے گیٹ سے تو تب بھی اس کی تلاشی لی جاتی ہے، کوئی خارجی چیز اندر لے کے تو نہیں آ رہا، نقصان دہ چیز لے کر تو نہیں آ رہا، جب اس کو چھوڑتے ہیں ڈیوٹی کر آ کے پھر اس سے گیٹ سے پھر اس کی خوب تلاشی کی جاتی ہے، کہیں جا کئی چیز لے کے تو نہیں جا رہا، فار جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا جائے، ماں کے پیٹ سے آیا تھا تیری تلاشی تھی، خالی تھا، تیرے وجود کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی سر کے اوپر پگڑی نہیں تھی، کوئی پاؤں میں جوتی نہیں تھی، الف کا الف کلے ہو کے دنیا پر آئے گا، یہ دنیا سب مال دے دیا گیا، یہ رونقیں دے دی گئی تجھے، یہ پارک دے دی گئی، یہ چند دنوں کا ساز و سامان ہے تجھے دے دی گیا، انسان کھا پی رہائش کر سکونت اختیار کر اور میری عبادت کرتا رہے، جب تو یہاں سے جانے لگے گا پھر تیری تلاشی لے لی جائے گی، پھر تلاشی ہوگی تیری مکمل، تیرے وجود کے ساتھ کوئی چیز نہیں جانے دیں گے، اگرچہ ملا تیرے ساتھ جو چیز ہی رکھتا رہے، ملا اپنے کام جو بھی شیطانی کرتا رہے، چاہے تیری بغل کے اندر سوٹا رکھ دے، چاہے تیرے پہلو کے اندر قرآن کا کوئی پارا رکھ دے، ملا جو حربے کرتا رہے، چاہے تیری قبر کے اندر گھس کے تلاوتیں کرے یا تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذانیں دیتا رہے، سب بدتیں کرتا رہے، لیکن تجھے ہم بتا رہے ہیں جیسے الف کے الف آیا تھا ہمارے پاس ایسے آئے گا، لوگ جو بھی حربے کرتے رہے، اس لیے یہ سب تو ایک ماند فیکٹری کی سمجھ لے، اور یہ دنیا کالونی کی مانے سمجھ لے، جہاں جب تک تلاشی نہ ہو اس وقت تک آنے نہ دیتے ہوں، جب تک تلاشی نہ ہو اس وقت تک جانے نہ دیتے ہوں، اس لیے یہ میرا مال ہے، فیکٹری کے اندر جو کچھ کھانا ہے کھا لے، جو کچھ کمانا ہے کما لے، جو کچھ خرچ کرنا ہے خرچ کر لے۔ آپ دیکھو دنیا کا ہمیں زیرن ساز و سامان جب نظرتا ہے تو ہم وہاں کام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں زیر و ساز و سامان نہیں نظرتا وہاں ہم شوق بھی نہیں رکھتے۔ آج کوئی بندہ ہو تجھے کہے یار یہ سارا رقبہ باغ 100 قلعہ ہے میرا، اس کے اندر تو گھس جا اور یہاں سے کھڑے ہو کے یہ 100 قلعے کے ارد گرد 4 دیواری ہے، اس باغ کے اندر کھڑے ہو کے تو اگر بیر آم پھینکنا چاہے کسی کو دے تب بھی دے سکتا ہے، تو کسی کو گٹھڑی باندھ کر بیر پھینکنا چاہے پھینک سکتا ہے،
لیکن اس کے اٹھا کر قلعے سے چار دیواری تو کراس کر کے اٹھا کے نہیں دے سکتا، یہاں سے پھینک سکتا ہے، تو پھینک سکتا ہے یہاں سے اکھاڑ لے، اور آم، سیب، انار، سونا، جواہرات، موتی، جو چیز تو اندر کھاڑ کے پھینکتا رہے، تو تمہارا کیا خیال ہے یہ انسان کھائے گا بھی کچھ نہیں؟ اتنا پھینکے گا، کہے گا 50 سال یہاں تجھے 1 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں، جو چیز یہاں سے باہر پھینکنا چاہتا ہے پھینک سکتا ہے۔ اب سونا بھی ہو، موتی بھی ہو، چاندی بھی ہو، سیب و انار بھی ہو، سب کچھ ہو، باقی بھی کچھ چیزیں ہوں، لیکن یہ سب سے زیادہ سونے کو چاہ کے باہر پھینکے گا، موتیوں کو پھینکے گا، چاندی کو پھینکے گا، دیوار کے اندر سے تو باہر پھینک سکتا ہے، لیکن سر کے اوپر گٹھڑی اٹھا کے باہر لے نہیں سکتا۔ تو بتاؤ یہ کھائے گا بھی کچھ نہیں، دن رات گھنٹہ اس کو جو دیا جائے یا 1 دن رات دیا جائے، تھک نہیں گا، تھکے گا تب بھی سویا پڑا بھی پھینکتا رہے گا۔ اللہ نے کہا یہ دنیا ہے، یہ جگہ عمل کی، اے انسان یہ عمل ہے، اس جگہ عمل کر لے، یا جو بھی نیک عمل کرے گا ایسے سمجھ اس کو آگے تو ڈال رہا ہے، 4 دیواری سے باہر پھینک رہا ہے تو دنیا سے، اور جو بھی تو یہاں خرچ کرے گا آگے کے لیے خرچ کرے گا، دنیا میں تجھے زہری سامان نظریں تو ڈھیلی نہیں لگاتا، سب باہر ڈال دیتا ہے۔ آیا یہ آخرت کی تیاری تو کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا تو آخرت کی تیاری؟ دنیا میں خرچ کر، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، اپنی زبان بھی خرچ کر، اپنے ہاتھ بھی خرچ کر، اپنے پاؤں بھی خرچ کر، اپنے وجود کا انگ انگ خرچ کر۔ کیسے خرچ کرے گا؟ زبان سے اللہ کے ذکر کیا کر، ہاتھ سے قرآن پکڑ کے تلاوتیں کیا کر، اچھے کام کیے کر، گھر سے چل کے مسجد میں آیا کر، پاؤں کے ساتھ وضو کر کے آیا کر، تیاری کر کے آیا کر، اللہ اللہ کرتے آیا کر۔ جو تو وجود سے یہ نکالے گا ایسے سمجھ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رہا ہے، تو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ، جب تک شناختی کارڈ نہ ہو اس وقت تک فیکٹری میں داخلہ نہیں دیتے، اس کو باہر فیکٹری میں آنے نہیں دیتے۔ یہ بھی تجھے پتہ ہو، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک تجھے باہر پھینکنے نہیں دیں گے، تیری کوئی چیز جائے گی نہیں۔ ایمان ہوگا تو تب تیرا ثواب ہوگا، روزہ ہوگا، عمرہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، نماز ہوگی، اذکار ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تیرے اندر، ایمان شرط اول ہے، تب تو آگے جائے گا، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مثال ہے ویسے فارم کے لیے میں دے رہا ہوں، میرا مطلب تشبیہ نہیں ہے۔ موبائل کے اندر بھی بیلنس نہ ہو تو مس کال بھی نہیں دیتے آج، موبائل کے اندر بھی مس کال نہ ہو، مس کال جو کہ بھی 4 آنے، روپیہ نہ ہو نا، روپیہ نہ ہو تو آگے سارے دن گھنٹیاں لگاتے رہو، آگے کوئی نہیں جانے دیتا۔ ایمان نہیں ہوگا تو تیری نمازیں والی مس کالیں نہیں جائے گی آگے، یہ تیرے روزے نہیں جائیں گے، تیرے صدقے نہیں جائیں گے، جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ جب تیرا ایمان ہوگا پھر تو جتنی باتیں کرے گا یہ چلی جائیں گی۔ جب پیسے ہوں گے صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کسی کونے پر کرے گا، کال چلی جائے گی۔ اس لیے ایمان شرط اول ہے، ایمان ضروری ہے۔ پہلے اپنا ایمان پختہ کرنا قرآن کے مطابق، تب یہ سارے کام کرنا۔ تو فرمایا کہ ایسا صدقہ جس کے پیچھے تو نے احسان جتلوانا ہو یا تکلیف دینی ہو، قول معروف و مغفرۃ، بات اچھی کہہ دینا یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا اذی، جس کے پیچھے تکلیف دی جائے۔ واللہ غنی، اللہ بے پرواہ حلیم، وہ تحمل والی ذات ہے، تب بھی کوئی نافرمانی بھی کرے روٹی اس کی روکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی راہ میں صحیح مانند خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔